یہ بات میں کئی مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں کہ عبادت اللہ کی غیرت ہے۔ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اس کی اہمیت کچھ ہی دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گی۔ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ انسان اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھ جائے اور اس کی گہرائی کو سمجھ جائے تو یقین کریں خدا کی قسم مسلک پرستی ویسے ہی ختم ہو جائے۔ اگر اس کی نوعیت کو بندہ سمجھ جائے۔ دین اسلام پہ چلنا، میں کہتا ہوں زندگی میں ہر کام مشکل ہو سکتا ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہے ہی نہیں، کیونکہ اسلام فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام کو چھوڑ کے ہم نے اپنے لیے تکالیف اور مصائب کے دروازے کھول لیے ہیں، پریشانیوں بیماریوں کے دروازے کھول دیے ہیں، نفرت کے دروازے کھل گئے، بے برکتی کے دروازے کھل گئے، رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، برکت بند ہو گئی، خوشیاں ان کی جگہ غموں نے لے لی، صحت کی جگہ بیماریوں نے لے لی، سکون کی جگہ بے سکونیوں نے لے لی۔ یہ دشواریاں کیوں پیدا ہوئیں؟ آپ یقین کریں اگر اس مسئلے کو سنجیدگی سے دیکھا جائے صرف ایک ہی نتیجہ نکلے گا کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنے نبی کی عزت کو چھوڑ دیا۔ محبت کے دعوے بڑی بڑی بلند آواز سے اور بڑے بڑے نئے الفاظ سے ہم کرتے تو ضرور ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت در حقیقت عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ جب عزت کوئی نہیں تو وہ دعوی محبت دعویٰ کوئی نہیں۔ عزت رسول ہے کیا؟ ہر کوئی عزت رسول کرنے کا دعویٰ تو ضرور کرتا ہے، پھڑیے ضرور وہ مارتا ہے، سغرے کبرے ضرور ملا رہا ہے، لیکن عزت رسول کوئی نہیں۔ اور بدقسمتی سے اس مسئلے کو نہ ہم نے سمجھا ہے، اور جس نے سمجھا ہے اس نے سمجھایا کوئی نہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے سمجھا ہے لیکن آگے اپنی عزت کے لالے پڑ گئے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، تو وہ دبا کے بیٹھ گیا۔
اس نے وہ مسئلہ دبا دیا جو مسئلہ عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرتا۔ اگر عزت رسول نہیں تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کو نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ عمرے کی، نہ تسبیحات کی۔ 5 وقت نماز بندہ پڑھے، لمبی تسبیح ہاتھ میں لے کے ساری رات بیٹھا رہے، اگر عزت رسول نہیں تو وہ عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں۔ اصل مسئلہ ہے عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہوگی کس طرح؟ جس طرح قرآن بتاتا ہے۔ کیوں کہ عزت رسول کا درس ہی قرآن دیتا ہے۔ عزت رسول کا درس ہی بولو قرآن دیتا ہے، اور عزت قرآن کا درس رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ اگر ادب محمد، ادب رسول، عزت محمد، تعظیم محمد اگر سیکھنی ہے تو سوائے قرآن کے بندہ سیکھ نہیں سکتا۔ قرآن سکھاتا ہے ادب محمد، عزت محمد، تعظیم محمد، تکریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دیکھیں گے، ہم اپنے اعمال کو بھی سامنے رکھیں گے اور قرآن کی آیات کو بھی سامنے رکھیں گے۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اندر لوتھڑا ہے نا، لوتھڑا، یہ جو اندر بوٹی ہے، یہ ٹکڑا جو ہے، یہ خود بتائے گا کہ یہاں عزت رسول ہے کہ کوئی نہیں، یہ خود بتائے۔ کیا واقعی ہم عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے آپ کو اس آداب کے اندر، کیا واقعی ہم اپنے آپ کو لگائے رکھے ہیں، یا ہمارا دعویٰ چھڑا دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے؟ سب سے پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، او ایمان والوں سنو سنو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پہ حق رکھتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق، کیوں؟
مال بڑا پیارا لگتا ہے لیکن ایک وقت پہ مال قربان، جان بچاؤ، ہے کہ نہیں؟ ڈاکو پہ گئے سو، گن پوائنٹ پہ لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے، سب کچھ دے دیا، انہیں کہا سب کچھ لے لو لیکن مجھے کچھ نہیں کہنا، سب کچھ لے لو۔ سننے والا بھی یہی کہتا ہے چلو جان تے بچی یار، مال تو ہاتھوں کی میل ہے، پھر آ جائے گا۔ ایک وقت آتا ہے جب اولاد سامنے ہوتی ہے اور اپنی موت بھی سامنے نظر آ رہی ہے، اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی جان نہیں۔ اللہ نے ساری چیزیں چھوڑ دیں، ڈائریکٹ اس کی جان کی بات کی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جان تا بڑی پیاری لگ دیا، تیری جان تو بھی ود اگر حق ہے کسی کا تیری جان سے بھی زیادہ تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب بتاؤ اس حق کو کس کس نے مانا؟ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر حق ہے تو کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس حق کو کس نے تسلیم کیا؟ یہ اللہ تو کہہ رہا ہے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو تم پر تمہاری جان سے بھی بڑھ کر حق ہے تو محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حق کو کس نے تسلیم کیا کہ میری جان سے بڑھ کر تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن اللہ کا۔ اور سمجھ آ گئی بات؟ پھر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ کثیرا۔ تین چیزیں بیان کی، تین چیزیں بیان کی۔ اس سے پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں، دو قسمیں اٹھائیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں تمہیں بتا رہا ہوں ایمان والو، میں تمہارے لیے کسی پیر کو نمونہ نہیں بنا رہا، تمہارے لیے تمہارے کسی استاد کو نمونہ نہیں بنا رہا، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کو نمونہ نہیں بنا رہا، دادے کو نمونہ نہیں بنا رہا، برادری کے کسی وڈیرے کو نمونہ نہیں بنا رہا، کسی پیر کو نمونہ نہیں بنا رہا، کسی مولوی کو نمونہ نہیں بنا رہا، میں تمہارے لیے نمونہ بنا رہا ہوں تو محمد الرسول اللہ کو بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عزت محمد کوئی نہیں
تے تیرا عمل اللہ کے دربار میں عمل کوئی نہیں۔ جیاں جیاں اگر تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، تو نے میرے محمد کی عزت کو چھوڑ دیا، اگر تو نے میرے محمد کی عزت کو نہیں مانا، میں اللہ کو نہ تیری ضرورت ہے نہ تیرے کسی عمل کی ضرورت ہے۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتا او کائنات کے لوگو، او کائنات کے لوگو سنو سنو، تو ایمان والو تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر حق ہے تم پر تو کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا۔ اگر زندگی گزارنے پہ آ جاؤ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، حرف قد پہ لام تاکید، اللہ کی ذات کی دو قسمیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ۔ اور میرا محمد مجھے اس طرح لگتا ہے، میرا ذوق ہے، او محمد تیری عزت دی قسم، تیرے عملہ دی قسم، تیری نقل و حرکت دی قسم، میں اللہ تیرے ایک ایک ادا نو نمونہ بناواں گا، اگر وہ ادا نہیں، اگر وہ ادا نہیں، اللہ دے دربار چ تیرا عمل با وفا نہیں، اگر تیرے اندر وہ ادا نہیں، تے جے تو کام کرے میرے محمد دے دسے دین تو ود کے اپنے ولوں ایک قدم ود کے کریں، تے تیرے نال دا جہنمی کتا کوئی نہیں، تے جے تو میرے محمد تو کام گٹا کے کریں تاوی تیرے نال دا جہنمی کتا کوئی نہیں۔ اللہ کی مطلب اللہ فرماندے نے اوہی کرنے جی میں میرے محمد کیتا، انج کرنے جی میں میرے محمد کیتا، جیڑا عمل رسول اللہ کیتا ہے انج کریں آ تے تاں عمل عمل بندہ ہے، جے انج نہیں کردہ تے کتنا پیارا عمل کیوں نہیں میرے دربار دے وچ ددکارے آتے جا سکتا ہے، تیری مغفرت دا سبب کوئی نہیں بن سکتا۔ او گھر سمجھ آئی جے کوئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او صحابی ہے جدے دل چ کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دیاں جتیاں چکنا لا، اللہ دے پیغمبر دے تکیے چکنا لا، وضو والے برتن چکنا لا، رسول اللہ دے پچھوں پچھوں جانا لا، اللہ دے پاک پیغمبر 70 سورتاں خود یاد کروائیاں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اعلان کیتا اللہ دے نبی، او مسلمانوں اگر کسے قرآن یاد کرنا ہے انج کر کے جس طرح میرے اتے نازل ہے تے او یاد کرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کتنیاں عزتاں والا، یہ وہ واحد صحابی ہے اللہ کے نبی نے جسے اختیار دے رکھا تھا بغیر اجازت میرے گھر آ جایا کر، جب تک میں منع نہ کروں رکا نہ کر، آ جایا کر آواز دے کہ یا رسول اللہ میں آ گیا، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں آ گیا۔ اتنا بختاں والا صحابی رسول، اتنیاں عزتاں والا کیوں؟ خود عزت کردہ پیا محمد الرسول اللہ دی، جتیاں چاندہ محمد الرسول اللہ دیاں، برتن تے لوٹے لائے کے پچھوں پچھوں پھردہ محمد الرسول اللہ دے، عزتاں کیوں نہ ملنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عبداللہ بن مسعود انجے لوگو جی میں ایک مکان ہے تے اللہ انہوں علم نال بھر دیتا ہے، انج کر کے حالانکہ قرآن دا علم تے سارے جان دینے لیکن جڑیاں باریکیاں عبداللہ بن مسعود نو پتہ نے اسانوں میں پتہ کوئی نہیں۔ اس طرح اللہ دے پاک پیغمبر دے ایک پاک باز بندے دی اس طرح تعظیم تے توقیر اللہ کرواندہ ہے پیا، کیوں؟ عزت رسول دے دل دے اندر، عزت رسول
او دے دل دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑھاپے دے اندر پہنچ گئے. ایک شاگرد آ کے آکھن لگا حضرت جی اور جڑی 9 مسلمان دی بستی ہے, نویں مسلمان ہوئے نے, او جڑی بستی ہے اتھوں دا امام کی کردا ہے جدو نماز دا سلام پھیردا ہے تے اچھی آندا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اچھی آواز نال کہندا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیاں نو نال لیا تے اس مسجد جا پہنچے. میں دس لگا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دا عمل بھی اگر اللہ دے پاک پیغمبر تے طریقے تے نہیں تے اللہ دے دربار وچ او عمل بھی قابل قبول ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. او لوگو جس کسے بھی میرے دین وچ رتی برابر بھی ایو جے عمل دا اضافہ کیتا جڑا میں محمد کوئی نہیں کیتا, میرے صحابہ کوئی نہیں کیتا, تے فاہوا رد, او عمل بھی مردود تے کرن والا بھی مردود. او گل دی سمجھ آندی پئی جو کوئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگردوں کو ساتھ لے کے اس مسجد میں پہنچ گئے. نماز اتفاق سے پوری ہو رہی تھی. سلام پھیرا امام نے, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, اللہ اکبر سبحان اللہ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے او لوگو سنو سنو سنو, او لوگو سنو, مجھے جانتے ہو. لوگ کہنے لگے جی ہاں آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرمانے لگے جو نہیں جانتے وہ بھی جان لو, میں شاگرد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. جو عمل تم کر رہے ہو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرض نماز کے بعد تسبیحات بتائی ہیں, اللہ اکبر کے الفاظ بھی موجود ہیں, سبحان اللہ کے الفاظ بھی موجود ہیں, لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی موجود ہیں, لیکن پیارے پیغمبر نے ساری زندگی نماز کے بعد اونچی آواز سے ذکر نہیں کیا, صحابہ نے اونچی آواز سے ذکر نہیں کیا. تم نے ذکر تو کیا لیکن اونچی آواز سے کیا. رب کعبہ کی قسم تم نے توہین کی ہے محمد الرسول اللہ کی. تمہارا یہ عمل تمہارے لیے جہنم کا ایندھن تو بن سکتا ہے, مغفرت کا سبب نہیں بن سکتا. کو سمجھ آئی جی کوئی نا؟ جو عمل محمد الرسول اللہ نے نہیں کیا صلی اللہ وہ عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے. بولو کیوں؟ اس لیے کہ تم نے عزت محمد کا پاس نہیں کیا. عزت رسول کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جس طرح میرے محمد نے عمل کیا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح کر, تو وہ عمل چھوٹا بھی ہے تو تیرے سر کا تاج بن جائے گا. اگر وہ عمل بڑے سے بڑا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر نہیں, اس عمل پہ میرے محمد کی مہر نہیں, وہ عمل تیری ہلاکت اور بربادی کا سبب تو بن سکتا ہے, تیرے لیے راہ نجات نہیں بن سکتا. اب یہ عمل دیوبندی کا کیوں نہیں, بریلوی کا کیوں نہیں, اہل حدیث کا کیوں نہیں, کسی کا بھی ہو, اگر اس عمل پہ سنت مصطفیٰ کی مہر نہیں ہے وہ عمل ہلاکت و بربادی ہے. اور اگر
اس عمل پہ سنت مصطفیٰ کی مہر ہے تو وہ عمل رائے نجات بن جائے گا۔ اور سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میں سب سے پہلے تائید ہے، سب سے پہلے تائید ہے عقیدے کی، اور عقیدہ وہ رکھنا پڑے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو عقیدہ کس کا ہے؟ بولو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، او کائنات کے لوگوں، میں محمد کا ہر عمل کس کے لیے؟ جو کرتا ہے اللہ کے لیے بولے، میں محمد کا ہر عمل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ہر عمل اللہ کے لیے۔ اور جو کوئی میرے عمل میں، میرے دین میں، میری شریعت میں رتی برابر بھی کسی چیز کا اضافہ کر دے، میں محمد کو کعبے کے رب کی قسم ہے وہ عمل مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، فہوا رد۔ اگر کوئی میری شریعت میں، میرے دین میں، میری شریعت میں، میرے دین میں رتی برابر بھی کسی چیز کا اضافہ کر دے، چاہے مولوی ہے، چاہے پیر ہے، چاہے میاں سید ہے، چاہے کمیار ہے، چاہے موچی ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، جٹ ہے، کٹ ہے، کچھ بھی ہے، اگر کسی نے میری شریعت میں رتی برابر بھی اضافہ کیا، اور ما لیس منہ، جس کا میری شریعت میرے عمل سے کوئی لینا دینا نہیں، چاہے مسلک دیوبند کیوں نہیں ہے، مسلک بریلوی کیوں نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کیوں نہیں ہے، اگر وہ عمل میری سنت کے مطابق نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، کرنے والا بھی مردود ہے۔ وہ گل سمجھ آئی تھی کوئی؟ وہ عمل کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نماز تم نے پڑھی، اللہ اکبر بھی کیا، سبحان اللہ پاکیزگی کے کلمے بھی بولے، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کیا، سب کچھ کیا تم نے، اور یہ کلمے محمد الرسول اللہ سے بھی ثابت ہیں، لیکن تمہارے پڑھنے کا انداز رسول اللہ کے مشابہ نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کے پیغمبر سلام کے بعد آہستہ پڑھتے تھے، تم زور سے پڑھ رہے ہو۔ میں عبداللہ بن مسعود اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے قسم کھا کے کہتا ہوں تم نے محمد الرسول اللہ کی عزت کوئی نہیں کی۔ اللہ قسمیں کھا کے کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور کائنات کے لوگوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی ذات کی قسم، تمہارا کوئی عمل نہیں بن سکتا جب تک عزت رسول شامل نہیں۔ او گھر سمجھ آئی؟ میں تو اتنی عزت کروں، میرا نبی آسمان کی طرف دیکھے، بولے ہی نہ تو میں قبلے تبدیل کر دوں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بول نہیں رہا میرا محمد، بول نہیں رہا،
بولتا کیوں نہیں؟ دل چاہتا ہے کہ میرا قبلہ میرے باب ابراہیم والا ہو، لیکن بولتا نہیں ہے، اس لیے اللہ کہیں یہ نہ کہہ دے محمد پاک کا نماز تا میری پڑھنی ہے، پاویں ادھر منہ ہوئے یا ادھر منہ ہوئے، بول دے نہیں کہیں اللہ میں محمد سے پوچھ نہ لے کہ محمد الرسول اللہ کیوں یہ چاہت کر رہا ہے، لیکن دیکھتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے ڈیرے کی طرف، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، تو چہرہ اٹھا اٹھا کے، تیری نظراں میرے ڈیرے ال، میریاں نظراں تیرے چہرے ال، اس چہرے دی اتنی عزت ہے میں اللہ دے ہاں، اے اٹھے آسمان والتے میں قبلے تبدیل کر دوں، اے ڈبیاں تھوڑی چلو پانی وچ جے انگلیاں تیریاں رہ جان، او میرا محمد میں تے نہ انگلیاں دی اتنی عزت میں اللہ دے ہاں کہ نہ وتھڑیاں وچوں نہراں پانی دیاں بہا دیواں، جے ٹوٹیاں ہڈیاں اتے ہاتھ رکھیں تیرے ہتھاں دے تقدس نال میں ہڈیاں جوڑ دیواں، او میرا پاک پیغمبر لوکی تھوک سٹن تے عیب سمجھا جائے، کی سمجھا جائے؟ بولو عیب سمجھا جائے، اور تھوک سٹے تے قتل و غارت شروع ہو جائے، تھوک سٹے لوگی تے عیب سمجھا جائے، منحوس سمجھا جائے، نحوست سمجھی جائے۔ اللہ واللہ غزوہ خندق، غزوہ خندق، صحابی رسول آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ویکھو میں پیٹ تے پتھر بنے ہیں، بھوک برداشت نہیں پئی ہوندی۔ اللہ دے پاک پیغمبر اپنا کرتا چاہ کے وکھایا، میں دو بننے ہوئے، صبر کرو میرا، او میرا شاگرد صحابی صبر کر، میں محمد و نہ پیراں وچوں پیر نہیں، میں نہ استاداں وچوں استاد نہیں، جدے برتن بھی الگ ہون مریداں کولوں، جدی نشست بھی الگ ہوئے شاگرداں کولوں، او میاں جدی منجی الگ ہوئے چادر الگ ہوئے، میں محمد و نہ استاداں وچوں استاد نہیں، میں نہ پیراں وچوں پیر نہیں، میں نہ رہنماواں وچوں رہنما نہیں، جے تو ایک پتھر بدا ہویا تے میں محمد دو پتھر بدے ہوئے۔ حضرت جابر کہنے نے میں ویکھیا تے میرا دل کم گیا، دوڑ لا کے گھر آیا تے اپنی بیوی نو آکھیا کرما لیے کچھ ہے، آکھن لگی مٹی نچوڑ کے ترائے سیر جو نکلے، کتنے؟ ترائے سیر جو، آکھن لگا جلدی کر چکی کڈتے نانو پیتے آٹا بنا، گھر وچ ویکھیا تے ایک بکرا ہے، چھوٹا جہا بکرا ہے، ایک بکرا پکڑ کے ذبح کیتا ہے تے او دا گوشت بنا کے آکھیا تو ہانڈی بنا لے، کتنا کچھ ہوئے گا، آکھن لگی 7 نہیں تے 10 بندیاں دا روٹی ٹکر ہے، اس تو زیادہ دا کوئی نہیں، ہاں جے جاون لگا کرما والیا تے محمد الرسول اللہ دے کانے چ ضرور آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر تساں وی آ جاؤ تے نال کوئی ہور 5-10 بندے بھی لے آؤ، او بھی آ جان، اس تو زیادہ دا ٹکر تے میں جابر نہیں بنا سکیا۔ حضرت جابر دوڑ لائیے رسول اللہ کول جا کے اشارہ کر دیں، یا رسول اللہ گل تا سنو میں جابر دی، او یا رسول اللہ میں جابر دی گل تا سنو، تھوڑا جہا کھڑے ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا جابر دس کے گل، آکھے یا رسول اللہ 8 تو 10 بندیاں دی روٹی تیار ہے، اس تو ود میں نہیں کر سکیا، یا رسول اللہ تساں آ جاؤ تے جڑے ہور کوئی نال تواڈے اکھاں دے پھب دے کھلے انہاں نوں وی نال لے آؤ تے 8-10 بندے روٹی کھا لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا جابر کوئی نہ میں محمد روٹی کھا لواں، 7-8 ہور بھی کھا لون تے باقی میرے یاراں دا کی بنے گا؟
باقی میرے یاراں دا کی بنے گا؟ کوئی نہ جابر تھوڑی دیر خاموش ہوئے تے نالی ٹیلے اتے کھلو کے آکھن لگے میرے صحابہ چھٹ دیو کم سارے دا سارا، سنو جابر دعوت کیتی ہے، سارے آ جاؤ، آج روٹی دعوت جابر دے گھر رہے۔ حضرت جابر کہندے نے میں جدو سیلاب ویکھیا 1500 صحابہ دا، میں تے کم گیا کہ روٹی 10 بندے دی تے آ گئے 1500۔ کتنے آ گئے؟ اللہ 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 اللہ، بلاوے محمد الرسول اللہ ہے تے برکتاں دین والا کون ہے؟ بولو تے اللہ عزت کرے اپنے محمد دی ہے، لاج رکھے محمد الرسول اللہ دی زبان اطہر تو نکلے جملیاں دی۔ جابر میں کلا تے کوئی نہ کھاندا، آج دعوت ہوئے گی تے 1500 صحابہ نال ہوئے گی، 1500 صحابہ نال۔ اللہ جابر ایک کام کریاں دوڑ لا جا روٹیاں میں آواں تے تاں لاویں، میں آواں تے تاں روٹیاں لاویں، تے ہنڈی ڈوئی کوئی نہیں مارن دی اجازت، انجے ہی ڈک دے آٹا بھی تے ہنڈی بھی۔ حضرت جابر دوڑ لا دیتی تے رنگ اڈیا ہوئے جابر دا، زبان لڑکھڑان دیئے پئی تے دعا کر دے جاندے نا اللہ میں تا اگئی طالب علم میرا اللہ محمد الرسول اللہ تا او ہستی ہے جنوں ویکھیے نا تے سانو ٹھار نہیں پیندا، اے اللہ آج عزت رکھی اپنے رسول دی، آج عزت رکھی اللہ محمد الرسول اللہ 8 بندیاں دی روٹی اتے 1500 نو دعوت دے دیتی ہے۔ اللہ میں تا پھر بھی سارے جان دن غریب آدمیاں، پر محمد الرسول اللہ دیاں عزتاں رکھنا تیرا کام ہے۔ بیوی پوچھ دیئے آ گئے؟ آکھے آ نہیں گئے، پورا سیلاب بندی پیا رسول اللہ نال، دعا کر اللہ گے اللہ عزتاں رکھ لے وے، کانڈ نہ لگے تاڑی نہ وجے، خیال پئی کریں اپنے آٹے اتو کپڑا نہ پیا چاویں، اپنی اس کٹور تے اس ہانڈی اتو بھی کپڑا نہ پیا چاویں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چوک کے دعا کیتی اللہ کے تے زبان اتے الفاظ آئے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تے اپنی زبان نال اپنا لعاب لے آئے تے آٹے اتے مال دیتا ہے، دوسرا لعاب لے آئے تے ہنڈی وچ رلا دیتا ہے۔ اللہ دا میرا محمد تیری تھوک دی بھی اتنی عزت بناواں گا اور تیرا تے لعاب لگ جائے میرا پیغمبر، اے تے 1500 نے 15 لاکھ بھی ہونا تے قطرہ بھی نہ گٹیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے ہائے ہائے، اساں اس نبی نال بے وفائیاں کی تھی، اس ذات کے ساتھ بے وفائیاں۔ اللہ کے پاک پیغمبر مائی صاحبہ کو، جابر کو کہتے ہیں مائی صاحبہ کو کہے کپڑے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے پیڑے بنائی جا، لگائی جا۔ اللہ اللہ، حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلا پراگا تساں تے تواڈے یار اندر بہ جاؤ تے تسی تا کھاؤ نا۔ اللہ دے نبی کہندے نے کوئی نہ جابر پہلے انہاں نوں کھوا جڑے اللہ دی اس آس اتے اپنے محمد دی عزت کردے رہے گئے، پہلے
پہلے انہاں نوں کھوا 20-25 بندے آندے گئے حال دے اندر روٹی کھاندے جان تے نکلدے جان کھاندے جان تے نکلدے جان جابر کہندے نے ایک نظر میری آٹے دے کپڑے ہوتے ایک نظر میری ہانڈی دے کپڑے ہوتے ایک نظر میری چہرہ رسول ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دیاں حمداں بیان پہ کر دین مائی میری روٹیاں تے روٹیاں لائی جاندی ہے وچوں کپڑے دے تھلوں ہنڈی بنا بنا کے ورتائی جاندی ہے 1 پراگا 2 پراگے 10 پراگے 20 پراگے حتیٰ کہ 1500 صحابہ کھا دے پھر رسول اللہ میرے نال بہ کے ابو بکر تے عمر کھا دے کھا کے اللہ دے پاک پیغمبر اٹھ کے چلن لگن تے آکھن لگن جابر ویکھ لویں پیچھا میں جس وقت کپڑا چاہے ہنڈی تو میں کپڑا چاہے آٹے تو رب کعبہ دی قسم لوگو ایک دانہ بھی جو دا گھٹ کوئی نہیں اللہ انجی عزتاں رکھے محمد الرسول اللہ دیاں نبی پاک جے لعاب پانی وچ سٹن تے خوب مٹھے کرنا لاکانے جے اکھیاں اتے لان تے اکھیاں دیاں بیماریاں دور کرنا لاکانے اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر میں تینوں عزت دیتی اس قرآن نال میں قرآن تینوں دے کے تیرے شان ودا دیتے میرا پیغمبر انہو لقرآن کریم اے قرآن عزتاں والا اے قرآن عزتاں والا تے تو جوان بھی عزتاں والا قرآن عزتاں والا او جوان عزتاں والا جیاں کیویں ہو سکتا ہے کہ میں قرآن دے کے تینوں عزتاں والا بناواں تے کوئی اٹھ کے تیری عزت وچ فرق پاون دی کوشش کرے جہنم دا کتا تے ہو سکتا ہے میں اللہ دے دربار وچ سرخ روح نہیں ہو سکتا اللہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا لوگو او بعد چوانا لے ہو میں تا کوئی نہیں ہونا میرے صحابہ بھی کوئی نہیں ہونا تے بڑے بڑے فتنے سر چاون گے اپنا آپ لہراون گے خیال کریو لوگو خیال کریو مسلک پرستیاں وچ نہ بٹ جائیو بلکہ تساں میری سنت تے میرے صحابہ دی سنت نو مضبوط پکڑ لیو تے جس پھر بھی میری سنت دے مقابلے وچ بدعت نو عزت دین دی کوشش کیتی میری سنت دے مقابلے وچ کوئی نواں کام کڈن دی کوشش کیتی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے او جہنم دے کتیاں وچوں ایک کتا ہوئے گا مسلم دی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 بندیاں تے خدا قیامت والے دن لعنت کرے گا ایک او بندہ جس اپنے ماں باپ تے لعنت کیتی اللہ او دے اتے لعنت کرے گا اللہ او دے اتے ایک کو بندہ جس بدعتی نو عزت دین دی کوشش کیتی کینو بدعتی اور سن دے بیو کہ نہیں خاص کر میڈیا والے تے سیاستاں والے تے نویاں دکاناں کھولن والے تسی بڑے چوپڑا چاپڑیاں کر دے ہو جس نے بدعتی کو بدعتی کوئی بھی ہو یار وہ دیوبندی ہے تب بدعتی بے ایمان ہے وہ اہل حدیث ہے پھر بدعتی بے ایمان ہے وہ بریلوی ہے پھر بدعتی بے ایمان ہے کوئی بھی ہو ہمارا مسلک پرستی کو نہ ہم مانتے ہیں نہ ہم اس کی دعوت دیتے ہیں کوئی بھی ہے جس نے بدعتی کو عزت دی بدعتی کون ہے جس نے میرے نبی کے طریقے کے مخالف ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ایسا عمل سنت سمجھ کے کیا
جس عمل کا تعلق میرے محمد کریم سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ بدعتی ہے۔ وہ کون ہے؟ بولو بولو سارے بولو، باہر جا کے مکر جائیے ہونتے بولو، وہ کون ہے؟ بدعتی ہے۔ اور جس نے بدعتی کو عزت دینے کی کوشش کی، اللہ قیامت کے دن اس پر بھی لعنت کرے گا کہ تو نے میرے محمد کی عزت اچھالنے کی کوشش کی ہے، میں نے نبی کے عمل کو نمونہ بنایا ہے، تو صوفی دے عمل نو نمونہ بنا کے پیش پیا کردہ سا ہے۔ سنو، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر جھوٹ بولوں تو قرآن چھوڑنے سے پہلے اندھا ہو جاؤں۔ رب کعبہ کی قسم قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، مرنے کے بعد یہ 3واں 10واں 40واں سالانہ یہ جو ہم دلواتے ہیں ختم، اور مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں جی بڑی عزت ہے جی ککھ نہیں رہنا، اور جی مردہ بخشیا جاندہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ عمل میرے محمد سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل میرے محمد سے ثابت نہیں ہے۔ نماز کا سلام پھیر کے اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ، یہ عمل میرے محمد سے ثابت نہیں ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ گلاں اوکھیاں نے نا، برداشت کرو پھر کی کریے۔ یہ عمل میرے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ جو عمل میرے نبی سے ثابت نہیں، اس عمل کا پرچار سوائے لعنت کے کچھ نہیں۔ عزت محمد اگر نہیں زندگی میں تو وہ زندگی اللہ کے ہاں کامیاب زندگی نہیں کامیاب زندگی۔ آپ نے بڑے بڑے جو کارڈ چھپتے ہیں یا اخباروں میں خبریں لگتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا رسم کل ان کے آبائی گھر میں ادا کی جائے گی۔ رسم کل، نہ رسم کا تعلق دین سے ہے نہ کل کا تعلق دین سے ہے۔ اور سمجھو کہ نہیں بولن گے کیونکہ جانتے جو سارے، اور بولو تو صحیح ہے کہ نہیں؟ کٹھے ہی ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، کٹھے ہی کرنا ہے۔ اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ خدا کی قسم ان چیزوں کا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر اگر اختیار ہے تو محمد الرسول اللہ کا ہے، تمہاری جانوں سے بڑھ کر۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تمہارے لیے نمونہ ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت۔ میرے نبی نے جس طرح غموں میں اظہار غم کیا ہے، مرنے والے کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کی ہے، اگر وہ طریقہ نہیں ہے، نیا طریقہ اور اس کو سنت بنا کے دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی سنو، میں بڑیاں جگہ تے مسئلہ سمجھایا، سمجھان تو بعد ایک سیکنڈ تو بعد اس پہ عمل نہیں ہویا، یہ بھی ہماری عزت بستی کا معاملہ ہے۔ یہ تعزیت کی 3 دن کی جو پھوڑی ہے، اس پھوڑی پہ آنا 3 جملے کہنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور اس صبر پہ اللہ آپ کو جو ہے، اس پہ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے، آپ کو صبر عطا کرے۔ یہ 3 جملے کہنا سنت ہے، لیکن یہاں جو مروجہ طریقہ ہے، ایک بندہ دین کی بات ہی کر رہا، دوسرا آیا ہے اے دعا کریو جی، اچھا جی کیڑی گل پہ کرتے ساں، اے دعا کریو جی، وہ تنگ ہے، ہر بندہ تنگ ہے۔ دعا عبادات کا مغز ہے، دعا لسانی عبادتوں میں مرکزی عبادت ہے، اور اس طریقے نے اس عبادت کی توہین کی ہے اور محمد الرسول اللہ کی عزت کی توہین کی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔
پچھو تو گلاں کردا آیا ہسدا آیا تے میرے کو آ کے دعا کدی کرنی؟ پچھو کر کے مرے آنا، اپنی نماز کے بعد دعا کر مرحوم کے لیے، میرے سامنے آ کے اور پھر اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہو۔ کتنے لوگ ہیں ایک بار، دو بار، تین بار، 5 بار، اس سے زیادہ بار جب ہاتھ اٹھتے ہیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ تنگ ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بات آد میں رہ گئی ہے پوری دعا۔ ہن جنہیں دعا کرائی وہ سوچتا ہے اے بند کرے دعا، تے جیڑا وہ بیٹھا جنا وہ سوچتا ہے اے بند کرے، وہ ویندا داڑھی منڈا کہ داڑھی والا ہے، جے داڑھی منڈا تو آپ کر چھڑدا جمائی، تو جے داڑھی والا تو بار بار وہ پیا ویکھے گا، انہیں کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جے سمجھایا جاوے تو آندے نے ما سمعنا بہذا، اساں تے طریقہ سنیا ہی نہیں۔ وجدنا علیہ آبانا، پیو دادیوں ہی کردے آئے ہیں، اور پیو دادا دین نہیں ہے، دین محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ عزت محمد یہ ہے کہ پیغمبر کی سنت کو عزت دو، بدعت کی مخالفت کرو۔ کرو گے؟ ہاتھ چک لو، آنکھوں کریں گے انشاءاللہ۔ بدعت کی مخالفت کرو، نبی کی سنت کو عزت دو۔ بیٹھ جاؤ میں دسنا، میں بتاتا ہوں، بیٹھ جاؤ میں بتاتا ہوں۔ 2 قسم کی بدعت نہیں ہوتی، نہ بدعت حسن ہوتی ہے نہ بدعت بھی کبھی حسن ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کی آگ۔ اور بدعت کہتے ہیں نبی کی سنت سے بڑھ کر کوئی عمل کرنا، وہ بھی کبھی حسن ہوئی ہے، خوبصورت ہوئی ہے، بندہ کے غلاظت ہے، اور یہ غلاظت گندی ہے، یہ غلاظت پاک ہے۔ بدعت کی تعریف ہی یہ ہے۔ سنو، یہ بھی ملاؤں اور صوفیوں کا بیڑا غرق ہو جنہوں نے یہ اصطلاح دی ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت بھی کبھی حسن ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بدعتی پہ لعنت، مسلم کی روایت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدعتی جہنم کے کتوں میں سے کتا۔ وہاں تو حدیث میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ سونی بدعت کرنے والا چلو چوہا تے پیڑی بدعت کرنے والا کتا، وہاں تو یہ بات نہیں ہے۔ بدعتی جہنم کا کتا، بدعتی پہ لعنت، بدعت کو عزت دینے والے پہ، اور بدعت سنت کی مخالفت کو کہتے ہیں۔ بدعت سنت کی ٹکر میں ہے۔ اور سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں بدعت کو عزت دی جاتی ہے اللہ سنت اٹھا لیتا ہے، اللہ سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ جہاں بدعت کو عزت دی جاتی ہے سنت کو عزت دو۔ خوشی تب ہوتی اگر کوئی سنت کے لیے کھڑا ہوتا۔ دیکھو بدعت کے دفاع میں کھڑے ہو گئے، اور بدعت بھی کبھی اچھی ہو سکتی ہے، بدعت گندگی ہے۔ جس طرح توحید کی ٹکر ہے شرک، شرک اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ شرک پاک، یہ شرک ناپاک۔ شرک کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، نجاست کہتے ہیں پخانے کو، اور شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے مشرک کا وجود پخانے سے بھی گندا ہے۔ توحید کی ٹکر شرک، سنت کی ٹکر، بولو 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 بولو، سنت کی ٹکر بدعت۔ جس طرح مشرک ناپاک ہے اس طرح بدعتی ناپاک ہے۔ جس طرح توحید کا پرچار کرنے والا اللہ کی عزت کرتا ہے، سنت کی پرچار کرنے والا محمد الرسول اللہ کی عزت کرتا ہے۔ اللہ کی توحید کی عزت کرنے والے کی اللہ کانڈ نہیں لگن دیندا، تے نبی کی سنت کی عزت کرنے والے کی بھی اللہ کانڈ نہیں لگن دیندا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور سنو، یہاں وہ بھی مسلمان بستے ہیں جنہ یاریاں مرضیاں نہ لائیاں نے، کاروبار مرضیاں نہ، بہ کے کھانا مرضیوں کے ساتھ، مرضیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، اور پھر کہنا مرضی کا جو ہے وہ کفر ثابت بھی ہو جائے، پھر کہنا کہ ساڈے سامنے تے انج دی گل نہیں کر دے۔ یہ وہی حساب ہے، ایک بندہ پخانا کھا رہا ہے، اسے کوئی یہ غلاظت ہے، اور میرے سامنے تے کسی نہیں کیتا، میں نے تو کیتا کرایا لبیا تے میں چک کے پیا کھانا۔ اس لیے توبہ کرو، یہ مسلک پرستیوں سے نکلو، قرآن کو عزت دو،
سنت رسول کو عزت دو، اگر عزت رسول نہیں کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ سنو اللہ کیا کہتے ہیں، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزیل من رب العالمین۔ قرآن بلند و بالا، محمد جوان بھی بلند و بالا، قرآن عزتوں والا، میرے محمد کی سنت بھی عزتوں والی۔ یہ قرآن محفوظ ہے، محمد کی ایک ایک سنت بھی محفوظ ہے۔ یہ قرآن بغیر پاکیزگی کے چھوا جا سکتا، محمد کی حدیث بغیر پاکیزگی کے چھوئی جا سکتی۔ یہ تنزیل من رب العالمین، وہ رحمت للعالمین، اسے کائنات کے رب نے نازل کیا اور اسے کائنات کے رب نے رحمت بنا کے جہان والوں پہ اس محمد عربی کو بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ۔ او کائنات والے ہو، بڑی بد نصیبی ہے، تم نے قرآن چھوڑ دیا۔ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ، او چھڑیا ہی نے تے اے قرآن چھڑ دیتا نے، قرآن چھوڑا تم نے، کیونکہ قرآن عزت محمد کا درس دیتا ہے۔ قرآن کے بغیر عزت رسول سمجھ نہیں آ سکتی، محمد الرسول اللہ کی سنت کے بغیر اللہ کی عزت سمجھ نہیں آ سکتی۔ قرآن محمد الرسول اللہ سے جدا نہیں، محمد الرسول اللہ قرآن سے جدا نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ محمد صاحب قرآن ہے، یہ قرآن متن ہے، محمد الرسول اللہ کا عمل تفسیر قرآن ہے، یہ قرآن محمد مفسر قرآن، یہ قرآن محمد صاحب قرآن۔ اور لوگوں، قرآن محمد الرسول اللہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، محمد الرسول اللہ قرآن کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو شرک توحید کی ضد ہے، بدعت سنت کی ضد ہے، نہ بدعت حسن ہے نہ بدعت دوسری ہے، ٹھیک ہے؟ بدعت بدعت ہی ہے، یہ لعنت ہے، لعنت ہی ہے، کسی بھی رنگ میں ہے، گندگی ہے، شرک بھی گندگی، سنت کے مخالف بدعت بھی گندگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سنو بات سنو۔ نمبر 1، میں نے پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم 15 روزہ ختم نبوت کورس کر رہے ہیں، اور میں نے کہا تھا اپنے نام لکھوائیے گا، لیکن ماشاءاللہ یہاں سارے زندے بستے ہیں، ماں سوائے ایک بندے کے کسی نے بھی خواہش ظاہر نہیں کی، نہ اپنے آستے نہ اپنے پتر آستے، ٹھیک ہے؟ اور کہا تھا وہاں بچیوں کی بھی کلاس بن رہی ہے، کسی ماشاءاللہ مسلمان نے زحمت نہیں کی کہ اپنے نبی کی عزت میں پیغمبر کی ختم نبوت کا کورس بچوں کو کروا لیں، فری میں ہے نا، دین فری میں بھی نہیں پسند، ٹھیک ہے؟ تو پرسوں اتوار کو انشاءاللہ درس قرآن ہوگا جس طرح ماہانہ ہوتا ہے، اور اس میں کلاسز کے نام لکھے جائیں گے۔ مردوں کی بھی کلاس بنے گی، 6 سے 7 ہماری ترجمے کی کلاس ہوتی ہے رات، اور 7 سے 8 جو ہے یہ ختم نبوت کی کلاس ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ 15 روزہ یہ کلاس ہے، اس کی ہم سند دیں گے، جو وہ کورس کرے گا اس کو باقاعدہ سند دیں گے کہ واقعی اس نے یہ کورس کیا ہے، اور اس کی نسلوں میں انشاءاللہ کوئی مرضی نہیں ہوگا۔ اتنا بہترین یہ کورس ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، تو تھوڑی سی ہمت کرو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔